السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دور حاضر میں بے اولادی کا مرض بڑھ رہا ہے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں جو آپ کو پہلے بھی علم ہے۔ میں فی الوقت مختصر الفاظ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ قدرتی غذاؤں کی کمی اور خالص اجزاء کا نہ ملنا، یہ اس کا اہم ترین وجہ، اور جنسی بے راہ روی، یہ تین وجوہات جس کے تجربات سامنے آئے اور اس کی وجہ سے پھر مسائل بگڑتے بگڑتے آخر بڑے بڑے ٹیسٹ اور بڑی بڑی فیسوں پر جا کر ان کا اختتام ہوتا ہے۔ میں مختصر الفاظ میں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ میری ویڈیو مختصر لیکن مؤثر اور پر اثر ہوتی ہیں، اسی وجوہات کی وجہ سے آپ لوگ متوجہ ہیں۔ اگر میل اور فیمیل میں سے کسی میں کوئی بھی نقص ہے تو علاج سنت ہے۔ سبب کا دریافت کرنا اور علاج کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ میں آپ کو آج 2 روحانی نسخے جات اور 2 عدد قدرتی علاج، جس میں جڑی بوٹیاں اور قدرتی غذائیں شامل ہیں، میں وہ پیش کر رہا ہوں، اور اس کے تجربات بارہا ہو چکے، پھر میں آپ تک ان کو پہنچا رہا ہوں۔ سب سے پہلے روحانی جو نسخہ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں وہ مجھے امریکہ سے ملا۔ وہاں ایک جوڑا مقیم تھا اور 20 سال کی شادی کے بعد بھی ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہاں انہوں نے بے شمار علاج، جدید ترین طریقہ علاج، صرف علاج نہیں، جدید ترین طریقہ علاج اختیار کر کے، اور بہت سارے ایسے طریقے جو وہاں رائج تھے، اور اولاد نہ ہو سکی۔ آخر ان کو کسی اللہ کے دوست نے ایک نسخہ دیا جو انہوں نے پوری توجہ دھیان سے دونوں میاں بیوی نے کیا۔ اصل ہے گاڑی ایک ویل پر کتنی دیر چلے گی، ویلنگ زیادہ دیر نہیں ہو سکتی، 2 پہیوں پر گاڑی دیر تک چلتی ہے۔ یہ نسخہ اور دوسرا بھی روحانی نسخہ ہے ہی اس لیے کہ دونوں کریں گے، طلب ہوگی، کریں گے۔ اللہ طلب دیکھتا ہے اور طلب پر فیصلے فرماتا ہے۔ بہت آسان نسخہ تھا، انہوں نے کیا اور اللہ نے ان کے ہاں 20 سال کے بعد اولاد دی۔ اور اس کے بعد مجھ تک جب یہ نسخہ پہنچا تو میرے ایک دبئی میں دوست، ان کے ہاں بھی یہی پوزیشن تھی۔ میں نے ان کو بتایا اور اللہ کی شان، صرف 1-1.5 مہینے کے اندر ہی ان کے یہاں رزلٹ آ گئے۔ شوق اور طلب، اصل بات میں جو بار بار دہرا رہا ہوں وہ ضروری ہے۔ اور اس طرح میں نے کافی لوگوں کو یہ نسخہ بتایا اور لوگوں کو فائدہ ہوا۔ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ بہت آسان ہے۔ 500 بار سورۃ کوثر بما بسم اللہ کے اول آخر 3 بار نماز والا درود شریف۔ خاتون نے خاص دنوں میں اس عمل کو نہیں کرنا، اور مرد نے اس عمل کو کسی بھی حالت میں چھوڑنا نہیں ہے۔ اگر 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ اللہ کو دے دیں گے، اس کو ترس نہیں آئے گا؟ آئے گا، ضرور آئے گا۔ آپ 500 بار کسی کے دروازے پر دستک دے رہے ہیں جس کا دروازہ کبھی بند ہی نہیں ہوتا، کیا وہ توجہ نہیں فرمائے گا؟ انشاءاللہ ضرور فرمائے گا۔ یقین، توجہ، دھیان، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ یہ بہت آسان نسخہ ہے، زیادہ وقت نہیں لے گا اور نہ ہی زیادہ عرصہ لگے گا، اللہ رب العزت نوازیں گے۔ سورۃ کوثر پڑھتے ہوئے دونوں میاں بیوی اس بات کا تصور ضرور کریں، الفاظ پر غور، کہ انا اعطیناک الکوثر، رب فرما رہا ہے ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی۔ خیر کثیر میں اولاد بھی ہے، دولت بھی ہے، دونوں چیزیں ملتی ہیں۔ اور تیسری آیت، 3 آیتیں ہیں اس کی صرف، تیسری آیت انا شانیاک ھو الابتر، اس میں اس بات کا تصور کہ میرا جو مرض ہے، جو کسی ڈاکٹر کی سمجھ نہیں آ رہا، جس کو تو ہی بہتر جانتا ہے، چاہے وہ بندش ہے، چاہے وہ جسمانی روگ ہے، چاہے وہ کوئی اثرات ہیں، چاہے وہ کوئی جادو ہے، کچھ بھی ہے، اس مرض کی حالت ابتر ہو جائے۔ یہ عربی کا لفظ ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی حالت خراب ہو جائے، وہ ختم ہو جائے، اس بات کا خیال کرنا انتہائی ضروری ہے کہ اس کے تصور کے ساتھ
سورت کوثر کے عمل کو کیا جائے، بہت نفع ہوگا انشاءاللہ۔ اور دوسرا نسخہ ہے سورت محمد کا، جو پچھلی ویڈیو میں بھی ایک تذکرہ اس کا ہو چکا ہے، لیکن یہاں طریقہ تھوڑا سا مختلف ہے کہ دونوں میاں بیوی پہلے بیٹھ کر فیصلہ کریں اور 2 نفل ادا کریں۔ فیصلہ یہ ہے کہ نام محمد رکھا جائے گا جو اللہ بیٹا دے گا، اور 2 نفل دونوں ادا کریں گے۔ اس میں سورت فاتحہ کے بعد صلاۃ الحاجت کی نیت ہے، اور سورت فاتحہ کے بعد 3 بار یا 10 بار سورت اخلاص پڑھی جائے گی، اور سلام کے بعد دیر تک دعا کی جائے گی۔ اللہ سے مانگا جائے گا، نفل کے ذریعے مانگا گیا اور اس کے بعد اعمال کے ذریعے مانگا جائے گا۔ اللہ سے عرض کی جائے گی کہ ہم سورت محمد روزانہ پڑھیں گے، ایک بار، اتنی بڑی بات نہیں ہے، اتنی بڑی صورت بھی نہیں ہے، جب تک کہ ہمیں تو اولاد نہیں دے دیتا ہم نے تیرا در نہیں چھوڑنا۔ میرا اللہ بہتر جانتا ہے، زیادہ وقت نہیں لگے گا، آپ کی اللہ مراد ضرور پوری کرے گا انشاءاللہ۔ اور اس دوران صدقہ دیتے رہیں، اللہ رب العزت اس صدقے کی برکت سے بلاؤں کو ٹالے گا، مرضوں کو دور کرے گا، اور آپ کو ضرور کامیابی ملے گی۔ ایک نسخہ مردوں کے لیے ہے جن کے جراثیم میں کچھ کمی ہو، ان کے لیے 3 عدد انجیریں چھوٹے پیس کر لیں، اس کے ٹکڑے کر لیں، 3 پاؤ دودھ میں اس کو ہلکی آنچ میں صبح کے وقت پکائیں، اسٹیل کا یا مٹی کا برتن ہو، سلور کا نہ ہو۔ جب یہ دودھ 1 پاؤ رہ جائے، یہ قدرتی طور پر میٹھا ہو جائے گا، میٹھا شامل کرنا ہو تو شہد ڈال سکتے ہیں۔ اس 1 پاؤ دودھ کو مرد پی لے گا، اور اس طرح 21 دن کا یہ علاج ہے۔ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، بے پناہ قوت پیدا ہوتی ہے، اور بے پناہ جراثیم بڑھ جاتے ہیں، ان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ 21 دن کا عمل، اور 21 دن ہم بستری مباشرت، اس سے پرہیز۔ یہ 3 نسخوں کے بعد ایک نسخہ جو میں نے ہزاروں مریضوں پر آزمایا، اور اس کے 98% رزلٹ ہیں، اور یہ میرے سینے کا راز ہے۔ لیکن اس میں سب سے اہم بات یہ ہے، جو ادویات کے نام میں لے رہا ہوں ان کا خالص ہونا انتہائی ضروری ہے۔ میرے استاد شاد گیلانی نے، شورکوٹ شہر جھنگ، انہوں نے مجھے یہ نسخہ دیا، اور وہ شاگرد تھے پنڈت کنور کرشن دت شرما، ضلع ٹوہانہ، انڈیا کے۔ انہوں نے ان سے 2 سال طب پڑھی تھی، تو میری ان سے ملاقات ہوئی تھی، اور انہوں نے مجھے یہ نسخہ دیا جو میں نے ہزاروں مریضوں پر آزمایا، بے پناہ فائدے پائے۔ پہلے ہفتے میں ہر طرح کی گرمی نکل جاتی ہے مادہ حیات سے، اضافی گرمی، اور دوسرے ہفتے میں چہرے پر سرخی اور مادہ حیات گاڑھا ہو جاتا ہے۔ تیسرے اور چوتھے ہفتے میں خود انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے جسم میں کوئی خوراک جا رہی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کیا کھایا، کیا کھا رہے ہو؟ اور اس کے استعمال سے الحمدللہ میرے پاس 90-95% لڑکے کے رزلٹ ہیں کہ اللہ لڑکا دیتا ہے، اور مادہ حیات بے انتہا طاقتور ہو جاتا ہے۔ یہ نسخہ بھی مردوں کے لیے ہے، آسان نسخہ، لیکن اصل بات ہے، اصل چیز ملنا بہت مشکل ہے۔ تال مکھانہ انڈیا، بیج بن تہم اٹنگن 1 تولہ، سالہ مصری، یہ مصر کی ہے، شقاقل مصری یہ بھی یہاں کی نہیں، اور موسلی سفید انڈیا کی اصلی، اور موسلی سیاہ یہ 2 تولے، سنگھاڑے جن میں کیڑا نہ لگا ہو، اور پھول مکھانہ یہ بھی انڈیا سے ہی آتا ہے صرف، یہ 4 تولے، اور کمرکس بہت صاف ستھری مٹی نہ ہو، یہ 8 تولے۔ ان سب کو صاف کر کے کوٹ کر اسٹیل کے گرینڈر میں باریک کیا جائے۔ میں اسی طرح اس کو تیار کرتا ہوں، اور میرے پاس ہر مہینے بہت سے لوگ فرمائش پر یہ لے کر جاتے ہیں، میں ان کی خدمت کرتا ہوں۔ اور اس کی مقدار خوراک 4.5 گرام صبح، 4.5 گرام شام کو، خالی پیٹ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے پانی کے ساتھ پہلے ہفتے 1 خوراک، اور شام کو عصر کے وقت 1 خوراک، دوسرے ہفتے کسی بھی وقت دودھ سے ہلکے گرم، اور کسی بھی وقت پانی سے، سادے پانی سے، تیسرے اور چوتھے ہفتے اس کو ہلکے گرم دودھ سے لیں، انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ پرہیز،
گرم چیزوں سے قبض نہ ہو اور مباشرت سے پرہیز کیا جائے، بے انتہا فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العزت آپ کی مراد پوری کرے، آپ کے لیے آسانیاں فرمائے۔ آپ کو میری باتیں اگر اچھی لگیں، اس سے فائدہ ہو، تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لوگوں تک پہنچائیں، بیل آئیکن کو کلک کریں، لائک کریں، اور کوشش کریں اس فیض کو عام کریں۔ جتنا پھیلائیں گے آپ کے گھر پہ پہلے آئے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔